باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن میں پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو علم ہے کہ زیادہ تر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ معرفت کے عنوان سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ معرفت کے ذیل میں بہت ساری بحثیں اور آ جاتی ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اس امر مہم کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو زبان کے جید علماء، خطباء، محققین اور طلاب اعظام کو دعوت کر سکیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے اس عظیم مشن کو، جو کہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ وقت کے امام ہے، اور وقت کے امام کی معرفت یہ نہ فقط ضروری ہے بلکہ اس اوجب الواجبات میں سے ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اوپر واجب کیے اور فرض قرار دیے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت کے امام ہے، اور انسان کی خلقت کا مقصد ہی معرفت ہے، پہچاننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کے لیے امام الوقت کی پہچان ضروری ہے، چونکہ اگر آپ آیت اللہ العظمیٰ اور وہ عظیم نشانی اللہ کی ان کو ہی آپ نہ پہچان سکے تو اللہ تک رسائی یہ ناممکن ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ کہوں کہ انسان کی یہ بھی قدرت نہیں ہے کہ وہ امام کی بھی پوری طریقے سے معرفت حاصل کر سکے، لیکن جس حد تک انسان کی طاقت ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اللہ اس چیز کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالتا جس کے اس کو وزن اٹھانے کی طاقت نہ ہو، تو جس قدر ضرورت معرفت ہے یقیناً انسان کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، اور وہ امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس امر مہم کے لیے اور اس عظیم کام کے لیے کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہم بیٹھ کے علماء کرام کو دعوت کرتے ہیں، اور ان کے سامنے وہ مہم سوالات پیش کرتے ہیں کہ یہ سوالات البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے کچھ مومنین بھی انٹرسٹ لیتے ہیں، اور وہ بھی کچھ سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، کچھ سوالات ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سوالات ہمیں مناسب لگے تو وہ پیش کر دیتے، اور کچھ علماء کی رائے بھی لیتے ہیں، علماء کی رائے لیتے ہیں کہ کون سے ایسی ضرورت ہے اس دور کی، چونکہ ظاہر ہے علماء کا رابطہ دوسرے لوگوں کے بنسبت قوی ہے لوگوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجالس ہے اور منبر ہے، تو اسی وجہ سے ان کی رائے بھی لیتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام جو آگے والے سٹیج میں ہیں تو اس میں انشاءاللہ جید علماء کو دعوت کر سکے، اور ان سے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر سکے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر سید ذوالفقار مہدی صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، قبلہ دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود اور ان حالات میں آپ نے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو اور ان کی مظلومیت کو اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین انشاءاللہ۔ جی قبلہ، وقت کو ضائع کیے بغیر میں پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اس دور حاضر میں اگر دیکھ لیا جائے تو بہت سارے شیعہ ہیں اور مخلصین ہیں، خلوص سے کام لینے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امام ظہور نہیں فرما رہے۔ تو پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ امام کی ظہور کے تاخیر کے اسباب، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد، یہ ایک بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ سوال ایسا ہے جو پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے یہ ہوتا آ رہا ہے جی کہ آخر دنیا میں اربوں کروڑوں شیعہ ہیں، جی اس کے باوجود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح. آپ نے جو سوال کیا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جی جو بہت زمانے سے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ آخر مولا کا ظہور کب ہوگا، بے شک. کتنی تاخیر ہوگی، کتنا اور ظلم ہو چکا ہوگا، کتنے اور لوگ آنے والے ہیں کہ آئیں گے اور اس کے بعد ہوگا. بے شک. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ بہت سارے مخلصین ہیں، جی تو میرا یہ جواب ہے اس کے بارے میں کہ کیا مولا کے ظہور کے لیے خالی مخلصین کا ہونا کافی ہے؟ جی صحیح. جب یہ سوال پہ ہم آتے ہیں جی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آخر یہ جو ظہور مولا ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کرتا آ رہا ہے، جی اور ہر زمانے میں اماموں سے بھی ہوتا رہا، معصومین سے بھی ہوتا رہا، اور ہر ایک امام نے یہ کہا کہ انتظار کرو. بے شک. ٹھیک ہے، جی تو جس امام کے ظہور کا انتظار انبیاء کرتے آ رہے ہیں، اوصیاء کرتے آ رہے ہیں، جی اسی امام کے ظہور کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں. بے شک. تو کیا وجہ تھی کہ اس زمانے میں جب کہ ائمہ موجود تھے، پوچھتے تھے لوگ اور امام کہتے تھے نہیں ابھی زمانہ ہے. جی اب ایک سوال ہم بھی آپ کے سامنے کہ بھئی آج ہمارے سامنے بھی یہی سوال ہے کہ مولا کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو جواب اس کا یہ ہے عزیزان گرامی، صحیح. محترم اور معزز سامعین اور ناظرین، اس کا یہ ہے جی کہ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا مولا جو آ رہا ہے وہ کیسی دنیا، بلکہ آپ کہیں کیسی دنیا بنانا چاہتا ہے. جی ٹھیک ہے، صحیح. اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے ہمارے مولا کا. صحیح. تو اگر آپ اس کے جواب میں بہت مختصر جواب میں جائیں تو ایک سیدھی سی بات ہے جی کہ دنیا میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو قانون ہے نا، جی ڈیمانڈ اور سپلائی، جی دنیا میں سامان بنے گا جی اور تقاضا بڑھے گا اس کے. صحیح. تو اب یہ جو ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی مولا آئیں گے تو کیا ہوگا اور ظہور ہوگا تو کیسا ہوگا، یہ جو سوال ہے جی اسی کے جواب صحیح. ہمارے علماء بہت سارے اس کا جو ہے جواب دیتے رہے ہیں اور آج بھی ہے. وہ جی پہلا جواب یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی. صحیح. ڈیمانڈ اور سپلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی دنیا میں جب چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس اندازے سے بنائی جاتی ہے کہ اس کے خواہش کرنے والے کتنے لوگ ہیں. جی یقیناً. بالکل. 10 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 1000 لوگ ہیں. جی تو اگر ہمیں پتا ہے کہ بھئی 1000 لوگ اس چیز کے طلبگار ہیں تو جی ہم انہی حساب سے وہ 1000 چیز، 1200 چیز بناتے ہیں. بالکل. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کے طلبگار خالی ایک آدمی ہے، جی 2 آدمی، صحیح. 3 آدمی ہے، جی تو ہم یقینی بات ہے کہ ہم پھر اسی حساب سے اس چیز کو بنائیں گے. اب اسی پس منظر کو ہم جب اپنے امام کے جی ظہور کے لیے اسی سپلائی اور ڈیمانڈ کے قانون کے مطابق دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام سے انبیاء کو بھیجتا رہا، ہمارے آخری نبی آ گئے، صحیح. ہمارے نبی آخر کے بعد اماموں کا سلسلہ، امامت کی کڑی جی آگے بڑھی، صحیح. 11 امام آ گئے. لیکن جو ڈیمانڈ تھی اور جو سپلائی تھی اس میں بہت گیپ تھا. جی مثال میں آپ کے تھوڑا اور آپ کے سامنے اس بات کو بسم اللہ. واضح کروں. جی اللہ چاہتا ہے کہ دنیا جنت بن جائے، صحیح. ٹھیک ہے،
فساد کی جگہ تو ہو. اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنا کہ فساد ہو. بالکل اللہ چاہتا ہے یہ دنیا جنت بن جائے, گلزار بن جائے, جی یہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے. صحیح آئمہ ہمارے آئے تھے کس لیے؟ ہر نبی آیا انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. جی تو کمال تک قانون پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے. بے تو شک اللہ نے اسی جو ہے آپ دیکھیے قرآن میں غدیر خم کے موقع پر اعلان کر دیا بے یہ شک قانون ہم نے آپ کو دے دیا صحیح بے جو شک آپ کو کمال تک پہنچا دے. اس کمال میں, اس قانون میں جان ہے, جی طاقت ہے, بے شک روح ہے, جو بالکل انسان کو ہر لحاظ سے کامیابی تک پہنچا سکتی ہے. صحیح تو پھر جب قانون میں جان ہے تو آج مسلمان کمال تک کیوں نہیں پہنچے؟ جی دیکھیے اب بہت سارا اس کا جواب ایک یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اگر آپ پوری دنیا کو جس میں ہم رہ رہے, جس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں, اگر ہم گلزار بنا چاہتے ہیں تو گلزار بنانے کے لیے جو ہے ایسے انسان تیار ہونا چاہیے, جی ٹھیک ہے, جو صحیح اس کو قانون کو اپلائی کروائے. جی دوسری طرف کیا ہے, یہ جو لوگ جن کے اوپر اپلائی ہونے والے وہ بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار رہیں. جی ٹھیک ہے. پھر صحیح تیسری چیز یہ کہ کمیونیکیشن جو ہے ساری دنیا کے درمیان اتنا فاسٹ ہو کہ جو سیکنڈوں میں پوری ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچ جائے. جی تو قانون تو موجود ہے, صحیح بقیہ 3 چیزیں ابھی تک آمادہ نہیں ہوئی. جی یہ دنیا آپریٹ کرنے والے جو ہے, جی جو ایسے پاکیزہ دل والے, بڑے ایمان والے, سیکریفائی کرنے والے, قربانیاں دینے والے جی خدمت گزار ہوں. صحیح یہ وہ خدمت گزاروں کی تعداد جو ہے, جو آپ نے کہا کہ بہت نیک لوگ ہیں. جی دیکھیے نیک ہونا الگ مسئلہ ہے, صحیح لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے معیار پر کھڑا ہونا الگ مسئلہ ہے. جی ایک صحیح مثال آپ تاریخی میں لے آؤں. جی جب نیابت خاصہ کا زمانہ تھا جی تو ایک کے بعد مثلا امام کی خطا زیادہ تک میں فلاں کے بعد فلاں ہوگا. جی اب چوتھے نائب ظاہراً یا تیسرے نائب کے درمیان ہے, مجھے میری طرف سے یہ تردید ہے, تیسرے یا چوتھے نائب کے درمیان. جی اب سارے جو پبلک شیعہ کی تھی وہ کہتے تھے فلاں نہیں بنے گا, اور صحیح امام جب آخری وقت آیا تو امام نے لکھ دیا, خط لکھا کہ نہیں فلاں نہیں فلاں بنے گا. صحیح اب جیسے ہی یہ آ گیا کہ جی فلاں بنے گا تو اب لوگوں کے دلوں میں شک اور تردید بنے, وہی فلاں کیوں, وہ تو زیادہ تقوی والے, وہ صحیح تو زیادہ تقوی والے. بے شک آج روایتوں کا جواب یہ ہے, جی روایتیں کہتی ہیں کہ خود مولا نے جواب دیا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں سبحان اس میں اللہ اور تمہارے بنائے ہوئے میں ایک فرق ہے. جی فرق کیا ہے؟ صحیح کہتے وہ ایک ایسی قربانی دینے والا ہے کہ میں اگر اس کے دامن کے نیچے چھپا رہا ہوں جی اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی وہ نہیں بتائے گا کہ امام زمانہ میرے دامن کے نیچے چھپے ہوئے. سبحان مجھے اللہ احساس نہیں چاہیے, بے مجھے شک ایسے سیکریفائی کر. میں بے نے شک اب آئیے بات تو میں آپ کو سنا دوں. بے شک ایک کتاب لکھی گئی ہے عبقری الاحسان. صحیح میں نے جیسا کہ اس جواب کے شروع میں آپ سے کہا تھا, جی یہ جو ہے عبقری الاحسان میں ایک واقعہ ہے. جی آپ دیکھیے اس میں یہ واقعہ اسی کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں. سیم یہی سوال جی بہت سارے اوقات میں, بہت سارے ادوار میں شیعوں کے دلوں میں تک مولا کیوں نہیں آ رہے, اتنے سارے مخلصین موجود ہیں. صحیح جی تو نجف میں ایک بار بڑے بڑے علماء کی جو ہے, اس واقعے سے نقل کر رہا ہوں, بڑے بڑے علماء کو با تقوی با صلاحیت پرہیزگار انسانوں کو جمع کیا, صحیح اور پھر ان میں سے 100 کا انتخاب ہوا, پھر ان میں سے اور چھٹتے 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 ایک آدمی کا انتخاب ہوا کہ آپ سب سے جو ہے با تقوی, پرہیزگار, جی صالح, صحیح عالم, معرفت والے ہیں, جی آپ چاہیے مولا سے فریاد کیجیے. اللہ صحیح
صحیح. جی کوئی نیٹ کا ایشو ہے؟ انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا سے رابطے کو قائم کیا جائے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائے. بہت ہی عمدہ گفتگو، بہت ہی اچھی طریقے سے وہ بیان فرما رہے تھے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو ہماری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دور حاضر میں مخلصین موجود ہے، مؤمنین موجود ہے، قربانی دینے والے موجود ہے. ہر اعتبار سے پھر بھی امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہیں فرما رہے اور ظہور میں تاخیر ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اسی پر ہی عالی جناب مولانا گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ کریں اور اس بحث کو آگے بڑھائیں. تو گویا بیان یہ فرما رہے تھے کہ فقط مؤمنین، مخلصین اور قربانی دینے والوں کی یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور اس میں سے ایک تو منشاء الہی ہے، منشاء الہی ہے کہ کس طریقے سے کون سے ایسے افراد ہے کہ وہ جب ہوں گے تو امام کا ظہور ہوگا، یا یہ ایک امر الہی ہے. تو یہ ایک بحث رہی ہے علماء میں اور ابھی بھی ہے کہ امام نے کس حالات میں جا کے ظہور کرنا ہے اور کیا حالات ہوں گے. البتہ کچھ علامات بھی ذکر فرمائے ہیں کہ یہ علامات پورے ہوں گے، لیکن وہ علامات کا ہونا اور نہ ہونا بھی کوئی زیادہ کنفرم نہیں ہے. البتہ اس میں سے کچھ معصوم نے فرمایا کہ کچھ حتمی علامات ہیں جو کہ 6 یا 7 بتائے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ علامات ہوں گے تو امام ظہور فرمائیں گے. تو بہرحال یہ سب علماء کے درمیان بحثیں ہیں اور انہی بحثوں کو لے کے جانا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری پر اس نے عمل کرنا ہے. اب امام نے ظہور کرنا ہے یا ظہور نہیں کرنا ہے دور حاضر میں، یا امام مثلا ظہور کریں گے، ظہور ہے حتمی، ظہور تو ہوتا ہی رہے گا. بلکہ یہاں تک کہ اگر انتظار امام زمانہ علیہ السلام میں ایک شخص انتظار کرتے کرتے فوت ہو گئے، دنیا سے چل بسے، تو اس شخص کی بھی یہ جو محنت ہے یہ رائگاں نہیں ہے، یہ ضائع نہیں جائے گی، بلکہ قبر سے اس بندے کو اٹھا دیا جائے گا. اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کو قبر سے اٹھا کے اس کو امام کے خدمت میں لے جایا جائے گا، اور وہاں پر یہ امام کے ناصرین اور اعوان میں سے ہوگا. یعنی یہ شخص، اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ خواتین میں سے ہیں یا یہ مردوں میں سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا امام سے کہ خواتین کا کیا کام ہوگا. اس سے پہلے ایک آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کر دوں. جی انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن مولانا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل. جی قبلہ بسم اللہ کیجئے. جی تو قبلہ. ہم جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ انتخاب ہو گیا، اور انتخاب ہونے کے بعد وہ وادی السلام گئے اور مولا سے مناجات کرنے کے لیے کہ ان کے سامنے اچانک ایک شہر صحیح. کربلا اور نجف کے درمیان جی ظاہر ہوا. دکھا انہوں نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ تمہارے مولا کا شہر ہے. اللہ اکبر. اب جیسے ہی یہ کہا مولا کہا یار تم پتہ نہیں مولا کا گھر بھی یہاں موجود ہے. جی مولا موجود بھی ہے. صحیح. میں مولا سے ملنے آیا ہوں اور مجھے سے امام سے کہا. مگر ٹھیک ہے آؤ. جی کہتے وہ جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے امام کی طرف سامنے سے ایک آدمی ہے، اسے کہا کہ امام مولا کو تمہارے آنے کی خبر ہے، مولا نے تمہارے جو ہے مہمانداری کے لیے گھر پورا تیار آمادہ کر کے رکھا ہے. امام نے کہا کہ تم رات وہاں گزارو، صبح ہم سے تمہاری ملاقات ہو. جی یہ تو بہت خوش ہو گئے کہ مولا کو ہمارے آنے کا بھی پتہ ہے اور مولا نے خود ہی ہمارے لیے انتظام کر دیا، تو چلو بہت اچھی بات ہے. اور یہ اس گھر میں گئے. جی اب جب اس گھر میں گئے تو اس واقعہ اب ذرا غور کیجئے کہ میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں بسم اللہ. جس بنا پر آج جی اتنے مخلص ہونے کے باوجود بھی صحیح. امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. صحیح. جب وہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ وہ گھر تو بڑا سجا سورا ہے، اور پھر جو صاحب ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا مولا نے کہا بھئی دیکھو تمہاری خدمت کے لیے جو ہے مولا نے
ایک انتظام یہ بھی کیا ہے کہ اگر تم ہاں کرو تو تمہاری اس گھر میں خاتون ہے ان سے شادی کروا دی جائے، خالی صحیح. تم ہاں کرو اور نکاح پڑھ دیتے ہو، جی وہ تمہاری خدمت کے لیے رات کو موجود رہیں گے. جی تو یہ اور اچھی بات ہے کہ مولا نے خود انتظام کیا تو مجھے کیا اعتراض ہو. تو نکاح ہو گیا. تو پھر جب وہ صاحب آئے تھے امام کی طرف سے ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کا کہ آپ آرام کیجیے، ہر چیز موجود ہے، وہ خاتون ہر سامان آپ کی پذیرائی کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. اب تو بیوی بھی مل گئی اور گھر ایسا مل گیا. جی اب یہ کھانا پینا اور سارے آرام وہاں موجود ہیں. کہتے کہ رات کا ایک پہر گزرا ہوگا اور یہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے کہ دق الباب ہوا. جی اور اچھا کون کا مولا کا آدمی آیا، امام تیار ہو رہے ہیں ظہور کے لیے، آؤ. جی لشکر آمادہ ہو رہا. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ مولا سے کہو کہ ارے رات گزرنے دے، رات جی گزرنے دے، کتنا وقت باقی ہے، اب 3 پہر تو گزر ہی گیا. صحیح. اچھا اب وہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری، کتنی دیر گزری، اس کے بعد پھر سے کوئی آدمی بولا امام حرکت کر رہے، آؤ. جی امام آگے اللہ بڑھ رہے ہیں، تشریف اللہ. لائی. صحیح. تو اب پھر سے اب تو نئی بیوی کا ابھی تو ہم کمرے میں آئے ہیں اور اچھا حرکت کرنے میں پیچھے پیچھے آ رہا. اللہ اکبر. صبح ہو گئی، کہتے امام حرکت کر چکے، جی آپ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. جب صبح ہوئی امام نکل گئے. ایک پیغام اس آدمی کو دے کے گئے، جی جس آدمی کو اتنا قربانی دینے نہ آتا ہو اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ میرے لیے چاہتا ہے کہ میں ضرور کروں. بے شک بے جو شک. اپنا آرام سکون چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. جی تو ایک جواب یہ ہے، صحیح. ایسے افراد جب سبحان تک اللہ. پیدا نہیں ہوں گے جی جو ہر چیز پہ اپنے امام کو ترجیح دیں، جی اس وقت تک جو نہیں ہو. سبحان اللہ. بے ٹھیک شک بے شک. ٹھیک. صحیح. ایک حدیث امام باقر کی سناتا ہوں اسی جگہ پر آپ کو. جی امام باقر فرماتے ہیں ایک تو ہمارا جب قائم ظہور کرے گا تو وہ لوگوں کی عقلوں کو مکمل کرے گا اللہ اکبر. تاکہ امام کی عدالت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بے شک بے آج شک. میں سوچتا ہوں کہ واقعا شاید ہم ابھی بھی یا دنیا ابھی بھی وہ عدالت امام کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی یقیناً. جب تک وہ تیار نہیں ہوگی اس وقت تک. اچھا اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے کے لیے زمانہ درکار ہو. ایک اور وجہ جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں، جی کہتے دیکھیے اللہ چاہتا ہے یہ کہ بھئی دنیا کا ہر قانون آزما لیا جائے اور اس صحیح. کی ناکامی انسانوں کے لیے پتہ چل جائے. جی بالکل. آج ہم دیکھ چکے ہیں بھئی ایک زمانہ کمیونسٹوں کو آگے گزر گیا ہے، کمیونسٹ کا نظام فیل ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اب دوسرا زمانہ یہ آیا ہے ڈیموکریسی کا، صحیح. انسانوں کی حکومت، جمہوری حکومت. جی اس کے ابھی فیلئر ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی جمہوریہ میں ہم دیکھ رہے ہیں فیل ہو رہا ہے. بے شک بے شک. تو جب سارے نظام فیل ہو جائیں گے تو انسان چیخ اٹھے گا کہ ہمیں ایسا نظام چاہیے الہی جس کی سبحان کامیابی اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تو بے یہ شک. صحیح وجہ ہے جی جس کی بنا پر ہمارے مولا آج بھی پردے غیب میں ہیں. بے شک. اور جب تک ہماری طرف سے ان ساری چیزوں کی تیاری نہیں ہوگی جی مجھے نہیں لگتا ہے امام کا ظہور ہوگا. بالکل. جی بے قبلہ. شک بے شک. قبلہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں. البتہ پہلے سوال کو آپ نے اتنا واضح کر دیا کہ بالکل یقیناً ناظرین کے بالکل کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی سمجھ میں بات نہ آئی ہو. بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ انتظار کے عنوان سے میں سوال کروں کہ ہماری انتظار کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہماری انتظار کی کیفیت پسند آئے اور وہ ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کرے اور امام ظہور فرمائیں. اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے قبلہ یہ جو ہے انتظار جو ہے نا، جی انتظار ایک ایسا معنی ہے صحیح. جس کو آپ جوڑے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے، مثلا سمجھ نہیں سکتے ہیں. وہ جی جوڑے بغیر کس سے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں. جی
ٹھیک، صحیح جب تک اس کی معرفت آپ کے وجود میں، میرے وجود میں، یا ہمارے ناظرین ساری دنیا میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جی جب تک ان کو اپنے امام کی صحیح معرفت نہیں ہوگی، جی اس وقت تک وہ حقیقی منتظر نہیں بن سکتے، صحیح حقیقی انتظار کرنے والے نہیں بن سکتے۔ جی دیکھیے، اب حقیقی منتظر کیسا ہوتا ہے؟ جی ایک بہت بہت ایک چھوٹی سی مثال لینا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ آج جب ہم بہت ساری دنیا میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں جی کہ اچانک کسی کا بیٹا غائب ہو گیا، صحیح بہت ساری جگہ پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہندوستانوں میں لاکھوں لوگ ہر سال مسنگ ہیں، حکومت نہیں ڈھونڈ پا رہی جی ان کو تلاش نہیں کر پا رہی۔ جی تو اب کسی کی اولاد جب غائب ہو جاتی ہے تو خالی سالوں گزر جائیں، جی آپ ان کے پاس جائیے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کی یاد آتی ہے، تو صحیح آپ یقین جانیں ان کے وجود کے جو ہے نا اندر جی جو جذبات ہیں وہ ٹھاٹے مارنے لگیں گے، بے شک اور شاید ان کی سسکیاں بلند ہو جائیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کا ٹکڑا کہیں گم ہو گیا، بالکل اور وہ لاکھ تلاش کرنے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکے۔ بالکل بے یہ شک عام مثال ہے۔ جی آج میں اور آپ سب انتظار کر رہے ہیں، بے شک بہت چھوٹی سی بات ہے، کبھی ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نکلے ہو امام کو تلاش کرنے کے لیے، بولا آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جی اسی لیے ایک معنی جو ہمارے بزرگوں کا ہے کہ انتظار گھر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، صحیح صحیح انتظار عملی طور پر ایکٹیو ہونے کا نام ہے۔ بے شک سبحان ٹھیک اللہ ہے، جی اب اگر ایکٹیو ہوئے تو کس بارے میں ہم ایکٹیو ہو جائیں؟ دیکھیے، جی اور اسی لیے میں نے پہلا جملہ کہا تھا کہ آپ کو انتظار سے کو جوڑنا ہوگا منتظر سے۔ جی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ جب تک وہ چیز جوڑیں گے نہیں اس وقت تک انتظار کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، بے شک اس وقت تک حقیقی منتظر کا پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے ایک جو ہے کتاب بذر انقلاب آغا مکارم شیرازی کی جی جو ہے جی دیکھی، اس میں یہ واقعہ دیکھا کہ مشہد مقدس میں ایک آدمی جی اپنے دوست کے ساتھ صحیح جمعہ کی صبح میں دعائے ندبہ پڑھتے تھے اور جی تلوار سیکل کرتے تھے، اور اپنے دوست کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے۔ جی وہ لوگ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی آواز آ جائے کہ آؤ میں ظہور کر دیا میں نے، جی تو میں اپنے آپ کو فارغ رکھوں کہ فوراً امام کے پاس پہنچ جاؤں، صحیح اور یہ تلوار اس لیے سیکل کر رہا ہوں کہ مجھے اس وقت یہ نہ کہنا پڑے اپنی تلوار کی دھار تیز کر لوں۔ اللہ اکبر اللہ آپ دیکھیے، اکبر جی ایک آدمی جب واقعی انتظار کرنے والا بنتا ہے تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، جی اب اس سبحان کو ہر وقت اپنے مولا کے آنے کا ہر وقت جو ہے اس کی سوچ، اس کی فکر اسی میں مصروف رہتی ہے، بے شک اور وہ ایکٹیو رہتا ہے عملاً، جی کیوں؟ اسی کام کے لیے، وہ کام کے لیے جو ہمارے مولا چاہتے ہیں، جی جو ان کے مشن کی تکمیل ہے، سبحان اللہ جو ان کے مشن کو آگے بڑھائے۔ جی آج اسی لیے منتظر کا مطلب کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صفت امام کی میرے وجود میں آ جائے۔ سبحان اللہ بے شک اگر میرے وجود میں امام کی کوئی صفت نہیں آئی، جی ان کے مشن کا کوئی ہدف میرے وجود میں نہیں آیا، تو میں کیسے آمادہ ہوں، بے کیسے شک انتظار کر رہا ہوں؟ بے شک اسی لیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، جی بسم بہت اللہ فرمایا، معرفت دھیرے دھیرے جب اپنے ایمان کے انسان بڑھاتا ہے جی تو ایک ایسی منزل آ جاتی ہے جس میں امام فرماتے ہیں جی کہ اس کا امام سے، امام کا غائب رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جی صحیح آپ دیکھیے، آج میں موجود ہوں، آپ مثال کہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم جی شیعہ ہیں، بالکل کیا ہمارے لیے ہم ایسے بن گئے ہیں کہ مولا کی غیبت اور ظہور میں ہمارے لیے کوئی فرق نہ رہ جائے؟ صحیح امام کہتے ہیں کہ انتظار کرنے والا ایک ایسا بھی ہے
جی جس کے لیے ظہور اور غیبت میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اس طرح کا انسان ہے کہ اس طرح کا انسان ہے کہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے گا جی تو یہ اس طرح کا رتبہ رکھتا ہے جیسے مولا کے خیمے میں ہو یا سبحان مولا اللہ. کے ساتھ جہاد کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اللہ یہ اکبر. کیفیت کیا ہے؟ جی یہ ہے انتظار کی کیفیت. بے شک. اس نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو امام کی معرفت سے اس طرح آشنا کر لیا ہے. جی اپنی روح میں انتظار امام ہے، معرفت امام کو اس قدر بلند کر لیا ہے جی کہ اب ہر جگہ اس کو امام نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کوئی ایسی بے جگہ شک. ہے ہی نہیں جہاں اس کو امام نظر نہ آتے ہو. جی ایسا آدمی کے لیے غیبت کا کیا مانتا ہو؟ اس کے لیے غیبت کا کوئی مان نہیں. جی اس کے لیے ظہور اور غیبت ایک جیسی چیز بے ہے. شک. تو آپ یہ انتظار و واقعی یہ ہے کہ جو مجھے مولا کے ہدف کو پورا کرنے والا بنا ہے، جی اس کو کہتے ہیں انتظار. بے شک. بے شک. میں نے انتظار کیا ہے یا کر رہا ہوں، اس سے کیسے پتا چلے گا؟ جب میں نے مولا کے لیے وہ قدم اٹھا لیا جی جو مجھے مولا کے ہدف سے نزدیک کر. بے شک. یہ ہے واقعی معجزہ، جی یہ انتظار کرنے کی کیفیت. بے شک. جی جی قبلہ تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس مزید ہے. ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بہت سارے ناظرین اور بہت سارے لوگوں کے مومنین کے ذہن میں شاید یہ بات ہو یا شاید ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے کہ معرفت امام سے مراد یہ ہے کہ فقط امام علیہ السلام کی فقط بائیوگرافی کو، یا مثلا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے اور نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے فرزند ہے اور امام مہدی اس کا نام ہے، تو فقط اس کو وہ شاید معرفت سمجھتے ہو، یا معرفت جو ہے اس سے کوئی بالاتر کوئی چیز ہے؟ اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. جی دیکھیے، معرفت تو یقیناً جو آپ نے کہا ہے وہ ایک طرح کا علم ہے. جی دیکھیے، علم اور معرفت میں ایک بنیادی فرق ہے. صحیح. ذرا آپ غور کیجئے گا کہ علم اور معرفت میں ایک بنیادی فرق ہے. جی علم کہتے ہیں کسی چیز کی تصویر چھپ جانا. صحیح. ٹھیک ہے، آج ہم منطق میں جب اس کی تفسیر پوچھتے ہیں جی تو یہی اس کا معنی نکالتے ہیں کہ کسی چیز کی تصویر ذہن میں چھپ جائے، اس کو کہتے ہیں علم. صحیح. لیکن معرفت میں سے ہٹ گیا ہے. جی دیکھیے، معرفت کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. صحیح. تقوی اختیار کرو، جی اللہ تمہیں حق اور باطل کے سمجھنے میں فرق پیدا، تمیز دے دے گا. سبحان اللہ. تم حق اور باطل کو الگ کر سکو گے. جی یا آپ اسی قرآن میں یہ جملہ پڑھیے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ. جی آپ تقوی اختیار کیجئے، اللہ آپ کو علم خود عطا کر دے. سبحان اللہ. آج میں چھٹے پانچویں امام کی حدیث میں پڑھی، جی امام فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی آدمی کو اس وقت تک ہماری محبت حاصل نہیں ہوگی جی جب تک کہ اس کا دل ہمارے سامنے جھکا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. صحیح. جب تک اس وقت تک جو ہے ہمارے سامنے دل نہیں جھکے گا جب تک اس کے دل میں ہماری معرفت واقعی طور پر نہیں ہوگی. جی یہ صحیح. حدیث کا مفہوم ہے. جی ایگزیکٹلی حدیث نہیں. اب آپ معرفت میں نہیں چاہیے گا، علم اور معرفت ہے. تصویر کا چھپ جانا علم ہے، جی معرفت اس کو کہتے ہیں. دیکھیے، معرفت کے لیے اسی لیے ہمارے وہاں جو مثال دی جاتی ہے، پانی پی لینا ایک ہے. ایک بار میں پیاس کی کیفیت آپ کو بتا دوں. جی پیاس کی ایک تصویر کھینچ دوں. صحیح. پیاس کی تصویر کھینچتا ہوں تو میرے ہونٹ سوکھے ہیں، حلق جو ہے سوکھی ہے، ویسے کلیجے میں پپڑی پڑ گئی ہے، شکاف پڑ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ پیاس کی تصویر. صحیح. ٹھیک ہے، جی لیکن اگر جو ہے پانی پی لوں میں تو اب کیا ہے؟ وہ تصویر نہیں ہے، جی اس کا اثر ہے. بالکل بالکل. ٹھیک بے ہے، شک. تو علم و معرفت میں یہی فرق ہوتا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں مثلا میں نام جانتا ہوں میرے مولا کے، میری ماں اور میرے مولا کی والد گرامی کون ہے یہ جانتا ہوں، ان کے بابا کون یہ جانتا ہوں، وہ ہمارے بارے میں امام ہے یہ جانتا ہوں، یہ سارا علم ہے. جی
معرفت کیا ہے جی کہ یہ جو جملہ قرآن کا ہے، تم کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ اس اکبر، کو کہتے ہیں معرفت، اس کو بے کہتے ہیں شک معرفت۔ بے شک، کہ امام کہیں بھی ہو جی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، سبحان ٹھیک، اللہ، بے شک، میں ہر جگہ اس کو محسوس کر رہا ہوں، اس کے اثرات کو دیکھ رہا ہوں۔ جی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں امام کے اثرات کو نہ دیکھوں، صحیح، اس لیے کہ دنیا جس کے صدقے میں بنائی گئی اسی کو امام کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، تو معرفت جو اثر رکھتی ہے، جی اثرات کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر کو ہو۔ بے شک، ٹھنڈک محسوس کرنا اور ہے، ٹھنڈک کی تصویر محسوس کرنا الگ ہے۔ سبحان تو اللہ، آپ جان لیجیے معرفت یہ ہے کہ میں ہر جگہ اپنے امام کے وجود کا احساس کروں، بے شک ٹھیک ہے، بے شک، کہیں بھی رہوں، جہاں بھی رہوں اپنے مولا کو حاضر و ناظر سمجھوں، جی بالکل اسی طرح سے جیسے جہاں بھی رہوں اللہ کو اپنے حاضر و ناظر سمجھوں۔ بے شک، اسی لیے ایک جملہ اور ہے کہ ہمارا مولا کہیں بھی ہو، جی ہمارے مولا کے پاس طاقت ہے کہ جہاں بھی ہوگا، ایک جملہ یہ بھی حدیث کا ہے، جی ان غیر محملین لمراعاتکم، سبحان کبھی اللہ بھی ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے، سبحان اللہ، ٹھیک، ولا ناسین لذکرکم، بے تمہاری شک، یاد ہمارے دل سے کبھی نہیں نکلتی۔ جی پھر فرمایا اگر ہم تمہارا دھیان نہ دیں جی تو دشمن تمہیں چکی میں پیس دے گا۔ یہ اللہ، ہمیں ہماری برکت سے تم جہاں بھی ہو سکون و چین کے ساتھ۔ بے شک بے اسی لیے شک، کہ اور حدیث کا جملہ ہے بے یمنہ رزق الورا، یہ اللہ اکبر، امام زمان علیہ السلام کا جملہ ہے، فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ میری وجہ سے رزق پاتا ہے۔ یہ سبحان اللہ، معرفت، بے شک بے شک، ہم اپنے وجود میں اپنے امام کی ضرورت کا احساس کریں، بے شک یہ ہے واقعی بات۔ کہیں بھی رہے ہم جانے کہ ہم اپنے امام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ بے شک، اگر ہمیں کمال چاہیے تو ہم اپنے مولا کے بغیر کمال نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ، اگر ہمیں سعادت چاہیے تو ہم بغیر اپنے مولا کی سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ ہے معرفت، بے شک بے شک یہ اس علم سے ہٹ کر ہے جو ہم بات کر رہے بے شک ہیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی بے شک، ہے۔ جی جی قبلہ آخر میں دو تین منٹ کا ٹائم بچا ہے، اس میں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ جی، دیکھیے آج جو ہے میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں جی اپنے ناظرین کو اور مولا کے جوار سے۔ صحیح، آپ دیکھیے کربلا جو ہے، میں امام حسین کا ٹی وی کربلا سے نشر ہو رہا ہے، جی کربلا خود جو ہے امام حسین خود امام زمانہ سے جڑے ہیں، بے امام شک زمانہ خود امام حسین سے جڑے ہیں۔ بے شک آپ بے دیکھیے شک، کیسے ایک چیز، آپ 15 شعبان میں زیارت عاشورہ پڑھنا، جی ٹھیک ہے، صحیح، اب آپ کبھی سوچیے 15 شعبان امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے اور زیارت عاشورہ پڑھنے کی تاکید کیوں ہے؟ جی یا امام حسین کی زیارت کیوں بے ہے شک نا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ظلم کی بنیاد بنی امیہ نے ڈالی تھی جی اس کا خاتمہ امام حسین کے بیٹے حضرت مہدی سے۔ بے شک بے شک، اب جو مجھے پیغام دینا وہ ہے امام حسین کو ساتھ امام حسین کی مدد کرنے والے کربلا کتنے لوگ آئے، شک ٹھیک ہے، جی جواب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے 72، ہم کہتے ہیں والے اب 150 مان لیا ہم نے، جی ٹھیک ہے، لیکن 72 کمانڈر بڑے قبیلے کے سردار تھے، وہ تھے۔ اب ایک واقعی ایک سوال ہے نا، آپ دیکھیے جی کہ ہم جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے، جی ساری دنیا جانتی ہے امام حسین، بے شک، لیکن مدد کرنے والے کتنے لوگ آئے، اتنے گنے چنے۔ جی آج میرا پیغام یہ ہے، کیا ہم جس طرح امام حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ دیا ہم نے، اللہ، کیا ہم اسی طرح
امام زمانہ کو بھی تنہا چھوڑ دیں گے. پیغام یہ ہے کہ عزیزو، آج بھی مولا ہمارا مظلوم ہے، بے شک ہمارا آقا مظلوم ہے. ہم اس کو تنہا نہ رہنے دیں. جس طرح ہر امام ہمارا تنہا رہا ہے، اس طرح امام کو غربت میں نہ رہنے دیں. کوشش اللہ کریں ہم اپنے امام سے غربت کو دور کر سکیں. آج کبھی آپ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے؟ میں آپ سوچتا ہوں یا نہیں سوچتا ہوں، واقعا فرزند زہرا تنہائی محسوس کرتا ہوگا یا نہیں؟ جہاں بھی ہوگا اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں بھی تو کب تک اس پردے غیب میں رہوں. بے اور شک پردے غیب میں رہنے کی وجہ شیخ توسی فرماتے تھے ہم ہیں. الغیبت منا، غیبت ہماری بنا پر ہے، ہماری بدعملیوں کی بنا پر. تو للہ جو ہے کچھ ایسا کریں. جی آپ اور میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. بے شک کب تک ہم اپنی فکر کریں گے، اپنے مولا کی فکر نہیں کریں گے؟ بے شک بے آئیے شک ایک بار ٹھنڈے دل سے غور کریں جی کیا واقعی جو ہم نے طریقہ اپنایا ہے وہی ہمیں اپنانا چاہیے. بے شک کیا ہمیں اپنی طرف بے سے شک کچھ اپنے مولا کے لیے نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً یقیناً آپ یقین جانیں، جس دن ہم سب مل کر احساس کریں گے، جی اس دن یقین جانیے کہ ہمارے مولا کا ظہور بہت قریب آ جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے میں آپ سب مل کر کوشش کریں کہ زہرا کے لال سے غربت کم ہو جائے، تنہائی کم ہو جائے، بے شک جلدی سے اللہ ظہور کر دے بے تاکہ شک دنیا جنت اور گلزار بن سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جی جزاکم قبلہ، اللہ. جی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ دل تو نہیں کر رہا کہ بات ختم کی جائے اور اسی طرح میں سوالات کرتا رہوں اور آپ جوابات ارشاد فرماتے رہے. بہت ہی قابل استفادہ گفتگو آپ نے فرمائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہیں. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے اور ان کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے یہ وقت نکال کے ہمیں مستفید فرمایا. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. اور انہی کلمات کے ساتھ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت اچھی گفتگو فرمائی. بہت ہی پر مغز قسم کی گفتگو فرمائی اور جتنی بھی جو سوالات تھے ان کو انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ اس دور میں ہم نے کرنا کیا ہے اور اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. امام کیوں ظہور نہیں فرما رہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا اسباب ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سب مولانا نے بالکل واضح کر دیا اور بالکل اس کو کلیئر کر دیا. تو بہرحال ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس دور غیبت میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ساتھ توسل کر سکے، امام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ متوسل ہو سکے. اور دعا جو ہے وہ ضروری ہے ظہور کے لیے اور ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. آخر میں وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.